یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں. کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم اے ٹو زیڈ ہی غلط ہے. وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں. بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا, اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں, خوب سمجھ لیں. یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے, بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ 2 چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس ان کو فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو صحابہ نے بھی کیا, ہم بھی کرتے ہیں, بزرگان نے. کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا, علم آتا ہے, آتا واتا کیا ہے آپ کو, کیا ہے یہ, اس کا کوئی سلیبس, کوئی نصاب, کوئی مدرسہ. یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے. یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا, روحانی علاج جو کرتے ہیں, ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے, اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو, کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, علوم. کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. تو علوم کہہ دیے, اتنے سارے ہیں, اب کیا پتہ چلے گا کون سے ہیں بھائی. بہت سارے ہیں بھائی, ہم نہیں بتا سکتے, بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو, میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں, میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے. یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے, ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں, میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا, میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا, مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام, بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. کیا ہو گیا, میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے. اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ, بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا, کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں, بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں, کیا ہے اس کے پاس. یہ شیخ الوظائف ہیں. یہ جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے, یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار, میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ, انسان ہے نا. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں, ایسے ہی ٹھیک تھا جو وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کو بیوقوف بنانا, ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے. وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا, کچھ کو آسان ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے, یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم, کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا, اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے, کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو, ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا, انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. تو بشر ہیں, انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہیں, وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے, یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. یہ
جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں, ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کریں کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی ہے 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے. جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں وہ کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے, کیوں کیا ہے بس زعفران. بھائی یہ علوم ہے نا, علوم ہے, ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تھوڑی ہیں. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں, خانیوال پہ جا کے 2 ہوتے ہیں نا, ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا, کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بس جا رہے ہیں, کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں. اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا, پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا, لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے. حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو, ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے, لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو, بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم, ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کے کلینک بند کراؤ, اس کا مطلب بند کراؤ, دھرنے دو, جلوس نکالو. اس طرح کے لوگ لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو, تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے, یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی, میں نے بھگایا ہے. ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا, غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں, آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں, یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ
کیا ہو گیا؟ نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو, ان کو گالیاں دو, ان کو برا بلا کہو, یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے, اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے علماء بااخلاق ہوتے ہیں, جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے, بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے, کیونکہ علماء کو بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پہ نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہے. میں نظر کو بھی مانتا ہوں, جادو کو بھی مانتا ہوں, لیکن علماء پہ نظر لگنا اور جادو ہونا خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. کیونکہ مشہور لوگوں کو نظر بھی نہیں لگتی, جادو بھی نہیں ہوتا. یہ جادو کا اصول ہے. جادو پر جو کتابیں لکھی ہے نا تجربوں کے بعد, اس کا یہ اصول ہے. مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر, اور جس وصف میں شہرت ہو جائے اس میں نظر نہیں لگتی عام طور پہ, اور جادو بھی نہیں ہوتا. حکمرانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, مقتدر لیڈروں پہ جادو کا. فرعون کے ہزاروں جادوگر تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, فرعون کا کیوں نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے؟ نہیں یار کیا کریں, بہت مشکل ہے یار. بات جادو ٹونے اور یہ سب فلیتے پلیتے ان کے بارے میں بات سمجھانا بہت مشکل, بہت مشکل. فرعون کا کچھ بگاڑا؟ عمران خان نے نواز شریف کا جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ یا نواز شریف نے عمران خان کا, شہباز شریف نے جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے کنٹینر لانے کی بھائی, اور دھرنے دینے کی, اور کام پہ ٹانگنے کی؟ یہ جو بیانات چل رہے ہیں یہ ان سب تکلفات کی کیا ضرورت ہے اردو بولنے کی؟ آپ سیدھا دنیا کے, آپ کے تو اتنے وسائل ہیں, دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اور روحانی ٹوپی ڈراموں کو پکڑ کے آپ بولتے یار پیسہ لے لو اور سارے مل کے کیا کرو, سارے عمران خان کا وہ کر دو اور یا شہباز شریف کے جو کرنا ہے کر دو. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہے گا یار ہمارا کیا کریں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کوئی بے وقوف آئے تو ہماری دکان چلے. تو ایسا نہیں ہوتا, علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کا آخر عمر میں گلا بیٹھ گیا, بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی. لوگوں نے کہا ہم تو کہتے تھے یہ عاملوں کے خلاف بھی بولتے ہیں, اور جادو ہو گیا نا. اللہ نے ایک دن کے لیے حضرت کی آواز کھولی, اللہ کی قدرت دیکھو, 1 یا 2 دنوں کے لیے. جب دارالعلوم کرنگی میں بہت بڑا اجلاس تھا, 50 سالہ تقریب تھی, ہمارے حضرت گئے. حضرت نے فرمایا میرے اوپر نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی فلیتا پلیتا, بیماری ہے بھائی, وقت کے ساتھ ساتھ 20 بیماریاں انسان پہ آتی ہیں. پھر بعد میں جو ٹریس ہوا, بیماری ٹریس ہوئی, وہ یہ کہ بیانات مسلسل کرنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے گلے میں. ایک نئی بیماری سامنے آئی. بھائی آپ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اتنے بولنے کی وجہ سے جو ہے نا بیانات بہت زیادہ ہوتے تھے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. پھر ہمارے حضرت اردو بھی تجوید کے ساتھ بولتے تھے, پوری ایک لفظ صحیح ایسے کر کے نا, بہت ٹھہر کے پورے زور لگا کے اس کو فالج ہو گیا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فالج ہوا. لوگوں نے کہا قادیانیوں نے جادو کرایا ہے, کیونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے. ہم چھوٹے تھے اس وقت, میرا خیال ہے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں تھا. ہمیں پتہ چلا, ہم نے کہا یار اس ایج میں تو فالج ہوتا ہے, نارمل ہے. اور جتنی محنت وہ, ہم تو حضرت سے مل کے آ چکے تھے نا, جتنی محنت وہ کر رہے تھے, ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے اپنے کالج کے دور میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے. ہمیں شوق تھا اہل اللہ کی زیارت کا, کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ سرے سے ہے ہی نہیں. آپ ان سے پوچھیں کبھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گئے, وہ کہیں گے یہ سب 2 نمبر ہیں, بزرگوں کو نہیں مانتے نا. تو اس کا مطلب تمہارے یہاں سرے سے کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. تو جس کے ہاں کوئی بزرگ نہیں ہے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ تو 1400 سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا, ڈسکنیکٹ تھوڑی ہوا ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہوتے ہیں, تو ہم کبھی کبھار زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. ہماری جو تقریر ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانو, ہماری ہے روحانی علاج والوں کو نہیں مانو. روحانی علاج بزرگ نہیں ہوتے.
علماء ہوتے ہیں بزرگ جو دین پہ چلتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.